یہود بطور خاص، نصارہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آج کا خطبہ جمعہ بطور خاص یہود کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کئی قسم کے عذاب آئے تھے اور ہمارے اوپر بھی وہ عذاب موجود ہیں۔ اسباب انشاءاللہ بعد میں ذکر ہو جائیں گے۔ پہلا عذاب جو ان کے اوپر موجود تھا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، قیامت تک ان کے اوپر یہ عذاب رہے گا، قیامت تک۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ وہ عذاب ہمارے اوپر بھی موجود ہے۔ ایسا حکمران اللہ رب العزت نے یہود کے اوپر مسلط کیا ہے جو قیامت تک ان کو تکلیف میں مبتلا رکھے گا۔ ہمارے اوپر بھی ماشاءاللہ بزرگ موجود ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، چھوٹی سطح سے لے کر ہم چلے جاتے ہیں وزیر اعظم اور صدر تک، اس کو چھوڑیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اس سے نیچے بھی جتنی بھی حکمرانیاں ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ علاقے کی جو ذمہ داری ہے، شہر کی ذمہ داری ہے، گاؤں کی ذمہ داری ہے، اور اس طریقے سے کوئی بڑا جو تجارتی اڈا ہے اس کی ذمہ داری، سارے چیک کر لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں یہودیوں پر قیامت تک ایسے حکمران مسلط کروں گا، ایسے نگران مسلط کروں گا، میں یسومہم سوء العذاب، جو ان کو برا عذاب دیتے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہودی بڑے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، کبھی نہیں، پتہ نہیں اللہ نے کس کس عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہم تو چونکہ یہودیوں کے ساتھ رہتے نہیں، اس لیے ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو اپنا نہیں پتہ، کسی کا کیا پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اچھا، یہ دنیا کے اندر کسی کے پاس مال ہو، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ یہ رحمت نہیں ہوتی، کسی وقت رحمت بھی ہو جاتی ہے، کئی وقت وہی مال جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ بیٹوں کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت ہے، کئی مرتبہ بیٹے بھی عذاب کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اوپر ایسے حکمران مسلط رکھنے ہیں قیامت تک جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے، تکلیفوں میں مبتلا رکھیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، اللہ نے فرمایا لوگوں کو بتا دو تمہارا رب بڑی جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یہ بھی یاد رکھو بڑی جلد اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر ایک یہ عذاب کہ قیامت تک ان کے لیڈر حکمران ایسے ہوں گے جو ان کو تکالیف کے اندر مبتلا رکھیں گے۔ آج ہم بھی اللہ ماشاء اللہ اسی قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ دوسرا عذاب جو یہود کے اوپر مسلط ہوا وہ ہے آسمان سے مختلف قسم کی آفتیں، بارش کی شکل ہو جائے، زلزلے کی شکل ہو جائے، یا شکلوں کو تبدیل کرنے کی شکل ہو جائے، یا زمین کے اندر دنسانے کی شکل ہو جائے، کوئی ایک صورت اس کی جس کے ساتھ آسمان سے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ عذاب مسلط رہیں گے یہودیوں کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، یہ یہود میں سے جو ظالم لوگ تھے، سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے، دو چار بعض اوقات بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اجتماعیت دیکھی جاتی ہے، اکثریت دیکھی جاتی ہے، جب اکثریت کسی چیز کی طرف ہو تو پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے، یہود میں سے جو ظالم تھے، انہوں نے اللہ کی بات کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے جو بات ان کو کہی تھی، کئی باتیں اس کے اندر قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ ایک آیت کے اندر وہ الصاعقہ، چیخ کا ذکر بھی ہے، تو اسی طریقے سے بعض آیات کے اندر شکلیں تبدیل کرنے کا ذکر بھی ہے، اور بعض آیات کے اندر زمین کے اندر دنسائے جانے کا ذکر بھی ہے۔ بما کانوا یظلمون، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے مختلف قسم کے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ تو یہود کے اوپر یہ دوسری قسم کا عذاب، اس کی شکلیں مختلف تھیں، یہ موجود تھا۔ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کے اوپر بھی آسمان سے کئی قسم کے عذاب آ رہے ہیں، وہ گاہے بگاہے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تیسرا عذاب جو یہود کے اوپر مسلط ہوا وہ تھا آپس کے اندر دشمنی، آپس کے اندر ناراضگی، غصہ، قتل و غارت گری، عداوت، بغض، یہ چیز ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، دشمنی دل کے اندر اتنی جل رہی ہے، اکٹھے نماز پڑھنے والے، باقیوں تو الگ کر دیں، خاندانی مسائل ہیں، تجارتی مسائل ہیں، رشتہ داری کے مسائل ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ تو بہت آگے چلا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے ایک مسجد کے اندر ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، آپس کے اندر عداوت اور بغض اتنا زیادہ ہے کہ جب موقع ملتا ہے جان ہی چھوڑتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب یہود کے اوپر بھی مسلط ہوا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر ذلت مسلط کر دی، محتاج کی مسلط کر دی. ہر بندہ مانگ رہا ہے، دے دو دے دو، محتاج ہو گیا، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں، مانگتے ہی جا رہے ہیں، مانگ ہی رہے ہیں رات. یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر مسلط کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذلت اور مسکنت کے ساتھ ساتھ اللہ ناراض بھی ہو گیا، اللہ غصے بھی ہو گیا. وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ لوٹے. اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. تو تیسرا عذاب جو یہود کے اوپر مسلط ہوا تھا، باہمی دشمنی، آپس کے اندر عداوت. والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، آپس کے اندر دشمنی، ناراضگی، غصہ، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، یہ معاملات ان کے اندر آ گئے. آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ جو مصیبت ہے، یہ نحوست ہے، پڑی ہوئی ہے. سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے. اور چوتھا جو عذاب تھا، یہ دو چیزیں مکس ہو گئیں، عداوت اور دشمنی یہ الگ تھی، اور اس طریقے سے چوتھی جو چیز تھی وہ ذلت اور مسکنت، ذلیل ہو رہے ہیں. آج بھی مسلمانوں کا معاملہ بھی جس طریقے سے یہودیوں کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر بھی ذلت، مسکنت اور محتاج کی اور اللہ کی ناراضگی یہ چھائی ہوئی ہے. پانچواں جو عذاب ہے یہود کے اوپر مختلف اوقات کے اندر ہوا، وہ ہے اللہ کی لعنت. میں سمجھتا ہوں یہ باقی عذابوں کی بنسبت شاید یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اللہ کی لعنت، اللہ رب العزت کے فرشتوں کی لعنت، بلکہ لوگ بھی لعنت دور دور کر رہے ہیں. دور فٹے منہ اور دور لعنت ہے ان کا، یہ ہو وہ ہو. انبیاء بھی ان کے اوپر لعنت کرتے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپا لیا اس چیز کو جو ہم نے ان کی طرف واضح دلائل، واضح ہدایت، ہمارے پاس بھی واضح قرآن، واضح حدیث موجود ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں. ہم نے ان کو دے دیا سارا کچھ، اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور دنیا دار لوگ جو ہیں وہ بھی لعنت کرتے ہیں. تو یہ 5 قسم کے عذاب تو اور بھی تھے، میں نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کی جو چیزیں اس وقت ہمارے اندر بھی موجود ہیں. تو یہ 5 قسم کے عذاب کا شکار ہوئے تھے یہودی. ایسی بات ہرگز نہیں کہ یہود کے اندر اچھے لوگ موجود نہیں تھے. یہود کے اندر بہت اچھے لوگ موجود تھے. نصارہ کے اندر بہت اعلیٰ قسم کے عبادت گزار لوگ موجود تھے. کبھی موقع ملا یا آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اس بات کا ذکر بھی کروں گا کہ ان کے اندر کس کس قسم کی نیکیاں موجود تھیں. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے.